السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ کامران فیصل اور ہم اس وقت موجود ہیں وہاڑی میں پیر سید ذکی احمد شاہ کے 40ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر۔ ہمارے ساتھ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب موجود ہیں، سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ کے۔ ان سے ہم بات کریں گے جی دربار کی ہسٹری کے حوالے سے اور پیر سید ذکی احمد شاہ کی اسلامی اشاعت کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیا حال چال ہے؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ اچھا شاہ صاحب بتائیے گا ذرا ہمیں جو ہے پیر سید ذکی احمد شاہ کا 40واں جو ہے وہ عرس مبارک ہے، یہاں پر کیا ان کی اسلامی تعلیمات ہیں اور کیا یہاں پہ دربار پر جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ حضور کا جو تعارف کرایا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ پیر سید محمد ذکی احمد شاہ صاحب قبلہ آپ کا تعلق جو ہے وہ جعفری سید خاندان سے ہے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام جو اثناسی سلسلے کے چھٹے امام ہیں، آپ جو ہے ان کے 40ویں جو پشت ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ انڈیا کا جو ضلع روہتک ہے اس کا قصبہ گوہانہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ وہاں کے جو ہے بنیادی طور پہ رہنے والے تھے اور آپ کے والد محترم کا مزار حضرت سید امداد علی شاہ صاحب کا وہیں پر واقع ہے۔ اچھا، آپ جو ہے حضرت حکیم خواجہ عبدالرحیم صاحب سفید الشریف والے سے بیعت تھے، سلسلہ نقشبندیہ سے میں جو ہے آپ بیعت تھے، اس لیے ان کا شجرہ جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کا ہے۔ مگر آپ نے جو ہے وہ مختلف اولیاء کرام مثلا حضرت محمد حسین المعروف مولانا قندھاری صاحب اور مقبول شاہ صاحب اور سید علی بلیالی شریف والے اور خلیفہ مولا بخش صاحب جیسے جو یعنی پائے کے اولیاء اکرام تھے، ان سے سلسلہ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ میں بھی دستار ہائے فضیلت حاصل کی۔ تو آپ کا تعلق جو ہے اس طرح ان چاروں سلسلوں سے ہے۔ آپ 1960 میں وہاڑی تشریف لائے تھے اور وہاڑی میں آپ نے جو ہے بے شمار لوگوں کو جو ہے دعوت اسلام دی اور دوسرا جو ہے یہاں پر دین کی تعلیمات جو ہیں وہ عام کی۔ جہاں تک تعلق شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے نا یہ فقیر، اس کی جو ہے تعلیم ہوتی ہے محبت، اور یہ ڈفرینسیشن نہیں کرتا۔ فقیر جو ہے ملا ڈفرینسیٹ کرتا ہے، پہلے وہ دین کا تعین کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سیکٹ کا کرتا ہے، اور پھر وہ سیکٹ کے اندر مختلف بلیوز کا کرتا ہے۔ ویئر ایز جو فقیر ہے اس کے لیے ہر آدمی جو بھی دکھی آئے گا وہ اس کو گلے لگائے گا، جو بھی بھوکا آئے گا اس کو وہ کھانا کھلائے گا۔ یعنی فقیر، آپ کوئی اپنا فقیر کسی جنگل میں بیٹھا ہو، آپ وہاں بھی جائیں گے تو وہ آپ کو جنگل کے بیر توڑ کر اس نے رکھے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کو سب سے پہلے وہ بیر پیش کر دے گا کہ یہ بیر آپ کھائیں، اور وہ آپ محسوس کریں گے کہ مجھے ان بیروں کی ضرورت تھی، آئی واز ہنگری، اور اس نے کیسے پہچان لیا۔ تو یہ جو ہے نا فقیر کا جو صورتحال ہے، یعنی جو فقیر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ محبت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ محبت کے ساتھ آپ کے دکھ کا مداوع کرتا ہے۔ تو جو آپ کے دکھ، یہ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں، یہاں دھمالے ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دھاگے دیکھیں آپ، اندر جا کے جالی سے ہزاروں دھاگے بندھے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ کوئی نمک چڑھاتا ہے، کوئی جھاڑو چڑھاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں چڑھاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ دکھی دنیا ہیں، یہ غریب لوگ ہیں جو اپنے دکھ کا مداوع فائنانسز سے نہیں کر سکتے، ریسورسز سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ یہاں آ کر سکون محسوس کرتے ہیں، یہاں ان کو اپنائیت ملتی ہے، محبت ملتا ہے، لنگر ملتا ہے، فقیر کا سلسلہ۔
شاہ صاحب آپ کی اس بات سے، ملا اور فقیر کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جیو عشق جوانہ صدقے ملا پڑھنے بعد ہی. ہاں تو ان کی جو ہے وہ آپ ان کی ملا اور جو عشق ہے ان کی دعوت، ان کی محبت، یعنی یہ اور بات کرتے ہیں، وہ اور بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں فرق ہے نا. ملا کا دین فساد ہے، وہ فساد ڈالے گا تو اس کی ویلیو بڑھے گی، اور وہ جو ہے اتنا ہی ترا جو ہے اس کا وہ اونچے ہوگی اس کی پاگ یا اس کی ٹوپی جتنی لمبی، جتنی رنگین، جتنی. آج میں نے نا اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو کہا کہ مجھے آپ ایک ٹوپی لا دیں، یہ میری ٹوپی بڑی پرانی ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک ٹوپی میرے پاس لائے اور انہوں نے مجھے پیش کی، تو وہ بہت زیادہ چمکیلی تھی. تو میں نے ان کو کہا یار یہ تو بہت زیادہ چمکیلی، تو آپ یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جناب آج کل اس کا بڑا ان ہے. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے تحفتاً پیش کی. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کتنے کی، تو پتہ لگا وہ 4200 روپے کی ہے. تو آئی واز ویری مچ اسٹونشڈ. میں نے کہا یہ 4200 روپے کی ٹوپی پہنو گے تم اللہ کے بندے، اس سے ڈاکے. تو یہ صورت جو ہے نا، ملا کا جو دین ہے وہ فساد فی سبیل اللہ ہے، اور جو فقیر کا دین ہے وہ ہے سکون، خوشی، اطمینان، ہمدردی. آئے ہوئے آدمی کے دکھ پر جو ہے وہ ہمدردی اور محبت کا پھایا رکھنا ہے. جی ناظرین، اسلام کی 7 شرائط میں سے ایک شرائط ہے اللہ کے ولیوں پر ایمان، ان کے مومنین پہ ایمان. شاہ صاحب جو ہیں وہ سیاسی بصیرت بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، پولیٹکس میں بہت زیادہ ان کا انٹرفیئر ہے. ان سے ہم صرف ایک سوال جو ہے شاہ جی آپ کی اجازت سے ہم کریں گے کہ ایک طرف عمران خان اکیلا اور ایک طرف 13 پارٹیاں، وہ کیسی ایسی غلط بات ہے جو کہ عمران خان کر رہا ہے اور تمام جو سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں، حالانکہ عوام اس کے ساتھ ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو شخص اکیلا کہتا ہے وہ نہ تو بصیرت رکھتا ہے اور نہ وہ بندہ ویژن رکھتا ہے. دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ ہر عام آدمی جو ہے نا سامنے سے دیکھ لیتا ہے یہ لکھا ہوا ایسی پرابلم دوبارہ نہ ہو. جو لیڈر ہے یا پولیٹیکل آدمی ہے اس کو اس دیوار کے پیچھے کے حالات کو جج کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں وزڈم، ویژن. اچھا، عمران خان اکیلا کبھی بھی نہیں تھا. جب عمران خان پیدا ہوا سیاسی طور پر تو اس کے ساتھ حسن نثار جیسے گماشتے تھے، ہارون الرشید جیسے یعنی جو بد تہذیب لوگ تھے، اس کے ساتھ حمید گل کا یعنی وہ ہائیبرڈ تھا، اور اس طرح کے بے شمار لوگ تھے. اور اس وقت بھی اس کے ساتھ یہود تھا. آج بھی کون کہتا ہے عمران خان اکیلا؟ کب تھا؟ نہ عمران خان پہلے اکیلا تھا نہ اب ہے. عمران خان کے ساتھ پوری فوج تھی، عمران خان کے ساتھ پوری عدالتیں تھیں. یہ آپ دیکھ نہیں رہے تماشا کہ جج جو ہیں ان کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہ گیا. جسٹس کارلینیس صاحب ہوتے تھے، میرے دادا جی حضرت سید محمد ذکی احمد شاہ صاحب سرکار بتایا کرتے تھے کہ کارلینیس واز سو ایماندار آدمی. اس کی یہ جو بڑے بڑے وکیل تھے نا، بیرسٹر اس وقت کے، وہ اپنی ایڑیوں کے نیچے ربڑ کے سول لگواتے تھے کہ تاکہ کارلینیس صاحب کی عدالت کے باہر سے گزرے تو ٹھک ٹھک کی آواز نہ آ جائے. کیونکہ کارلینیس صاحب جو ہے وہ فلیٹس ہوٹل کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کمرے میں آپ ساری عمر رہے میاں بیوی، اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا. یہاں بھائی ثاقب نزار کی بچی کی جو جب ڈیزائن جو ہے جوڑا وہ 1.5 کروڑ روپے میں ہو کر آئے گا، بہو کا اس کے وہاں سے انڈیا کا ڈیزائنر کرے گا. تو چھوٹے بھائی یہ لوگ اپنی عزت بھی بھول گئے. کب اکیلا تھا وہ؟ اس کے ساتھ فوج تھی، فوج کے کندھوں پر آیا. آج بھی فوج میں کے اندر سے ایک طبقہ یہ. پھر آپ دیکھیں، آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، وہ الگ سیاسی جماعت نہیں ہے عوامی لیگ. 13 جو گن رہے ہیں آپ، وہ بھی تو ایسی ہیں. اصل جماعتیں تو 3 ہیں. اصل جماعتیں تو 3 ہیں. دے آر 3. آپ 13 گنتے ہیں، ایک ایک آدمی کی جماعتیں ہیں.
تو ایک کی تو عوامی مسلم لیگ بھی ہے اور 2-4-10 کی یہ پرویز لائی کی بھی ہے اور وہ مجلس وحدت مسلمین بھی ہے اور جی ڈی اے بھی ہے. 6 جماعتیں تو بھائی میں نے آپ کو گنوا دی. کس دن اکیلا تھا وہ؟ آج بھی اس کے ساتھ. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ ہائی کورٹ کے جج نے آج دائر ہوا ہے, آج ہی اسے لگایا ہے اور پھر پہلے اسے کہا 2 بجے آئیں, وہ 2 بجے نہیں گیا. اسے کہا 4 بجے آئیں, وہ 4 بجے نہیں گیا. اسے کہا 5:30 آئیں, وہ وہاں سے 2000 آدمی لے کے نکلا ہے جو کہ افغانی ہیں, جن میں سے 90% افغانی اور ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. یا علی امین گنڈا پور کے بدماش ہیں, ان کی آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ لوگ ہیں, لاہور کے لوگ تو نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جو وہاں کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسے لے کر چلے ہیں, وہ اوپر چڑھ گئے ہیں, وہ چڑھے ہوئے ہیں. ججوں کی کیا عزت رہی, ہائی کورٹ کی کیا عزت رہی؟ یہ اپنی عزتیں بھی قربان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا عمران خان کی محبت نہیں؟ ان کو تو محبت اگر ہوتی تو یہ اللہ سے محبت کرتے, انصاف سے محبت کرتے, خود اپنے آپ سے محبت کرتے, اپنی عزت سے کرتے, اپنے وقار سے کرتے. ان کو محبت نہیں ہو سکتی. یہ کون ہیں جو اپنی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں کی قیمت پر عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ یہ وہ ہیں جو انٹرنیشنل. اگر یہ ہوتا, اگر یہ اکیلا ہوتا, آئی ایم ایف آپ کو اتنے دن روکتا, ایسی شرطیں لگاتا؟ یہ 4.5 سال میں وہاں لے کر آیا بات کو, جہاں آج آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے میزائل کی رینج گھٹائیں, یعنی تاکہ اسرائیل جو ہے وہ سیف ہو جائے. دیکھیں نا, ہمیں ایٹم بم ختم کرنے کا نہیں کہا شیخ صاحب, ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میزائل کی رینج گھٹانے سے. یہ میزائل کیا ہوتا ہے؟ دا تھنگ وچ کیریز دا ایٹم بم. ایٹم بم ہے, بن گیا, آپ اسے اپنی جیب میں پھاڑیں گے, اس کو کوئی چیز آپ اس کو ایسے اٹھا کے پھینکیں گے, گلیل سے پھینکیں گے؟ نہیں. اس کے لیے بے نظیر بھٹو نے آپ کو شمالی کوریا سے میزائل کی ٹیکنالوجی لا کے دی. بھٹو نے بنا کے دیا, بے نظیر نے آپ کو میزائل کی. آپ میزائل کے اس وار ہیڈ پر بم لگاتے ہیں, وہ اڑتا ہے. آپ نے اس کی رینج طے کی. وہ اب آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ گھٹائیں. وہ کون؟ اچھا, زلمے خلیل اس کے حق میں بول رہا ہے, وہ جو آصف شاہ اس کے حق میں بول رہا ہے, اپنا جو جتنا قادیانی ہے. آپ میرا چچا وہاں رہتا ہے, میری پھپھی وہاں رہتی ہے, میرے کزنز وہاں رہتے ہیں, میری کم از کم 90 لوگ جو ہیں میرے لنڈن میں رہتے ہیں, نیشنل ہیں, برٹش نیشنل. اسی طرح نیوزی لینڈ میں میرے پھپھی کا خاندان ایک آباد ہے. میں لنڈن گیا, میرے چچا سے میں نے پوچھا, وہ چچا جو اپنی بہن کے ساتھ ایسے دونوں جڑا تھے, میں نے اس سے کہا کہ میں نے پھپھی سے سوال کیا کہ چچا کب آئے تھے؟ پچھلے ہفتے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تو کب آئے تھے؟ کہتی ان کو تو 1 سال ہو گیا. تو میرا چچا کہاں رہتا تھا؟ ایجویئر, اور میری پھپھا کہاں رہتی تھی؟ ایسٹ انڈیا ڈاک روڈ پر. اٹ واز 30 کلومیٹر ڈسٹینس ود ان دا سٹی. آئی آسکڈ ہر کہ if there is any problem in within your relations. اس نے کہا نہیں. وہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا دین. اس نے کہا یہاں کسی کو ٹائم نہیں ملتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ who they people are جو 6 گھنٹے 10 گھنٹے ایون فیلڈ باہر کے باہر کھڑے, وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب, آپ کے پاس جواب ہو تو مجھے کسی سے بھی لے کے دیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خاص طور پر یہ جو بیلٹ ہے آپ کی, سرگودا, فیصل آباد, حافظ آباد, منڈی بہاؤدین, یہاں سے جو جٹوں کے زمینداروں کے لڑکے, جو یہ ابھی پچھلے دنوں وہ الٹی تھی, یہ جاتے ہیں, یہ غیر قانونی طور پہ ترکی کے راستے یورپ میں داخل ہوتے ہیں اور یہ لنڈن وغیرہ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں سے آپ سے کسی قادیانی مسجد سے ایک لیٹر لے جاتے ہیں کہ یہ بندہ قادیانی ہے. وہ انہیں وہاں کے دفتر کا ہیڈ دفتر بھی, یہ وہاں جا کے سائلم اپلائی کرتے ہیں.
جب یہ سائلم اپلائی کرتے ہیں تو اس سائلم کی گواہی دینے کے لیے یہ کئی سال کیس چلتا ہے. جب وہ کئی سال کیس چلتا ہے یہ اٹیچ رہتے ہیں وہاں کے جماعت احمدیہ کے دفتر کے ساتھ. دے آر ناٹ احمدی, دے آر ناٹ قادیانی پیپلز, بٹ دے آر یو نو اٹیچڈ ود دوز پیپل, اور ان کے انڈر پریشر ہیں کیونکہ وہ گواہی دیں. ان کی الٹیمیٹلی انہوں نے سرٹیفائی کرنا ہے کہ یہ قادیانی ہے اور پاکستان میں اس کی جان کو خطرہ ہے, تو اس کو سٹیزن شپ ملنی ہے. تو وہ لوگ ان کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, وہ ایک آرڈر کرتے ہیں کہ کل تم نے فلاں جگہ پر رولا کرنا ہے. ان کو کہتے ہیں, اپنے قادیانیوں کو نہیں کہتے. وہ جو مجبور لوگ ہیں یہ سارے یورپ میں بھائی صاحب یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ اس نے آپ کو یہاں پہنچایا. یہ آپ کو پتہ ہے؟ ٹھہریے اب فیصل صاحب, اس کو رکھیں, ہاتھ تھک گیا میں پکڑ لیتا ہوں. اچھا سنیں, واٹ از دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ؟ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 10%, 11% سود دیا جا رہا ہے ڈالر میں. ڈالر میں جو $100 رکھ رہا ہے اس کو $11 مل رہے ہیں. اب وہاں جو ہے سود کی ریشو وہ 2 سے 3, حد سے زیادہ بڑا ہی ظالم جو وہ ہے نا قرضہ, وہ آپ کو ملتا ہے 4%. وہاں سے لوگوں نے 4% پہ ڈالرز لیے, آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیے ہیں, آپ 11% ان کو واپس کر رہے ہیں, سود دے رہے ہیں. نتیجتاً اتنا ہیوی سود دینے کی وجہ سے آپ کے قرضوں کا والیوم جو ہے وہ اور آپ کی ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ اس کا یہی وہ بارودی سرنگیں ہیں جو لگا رکھی تھی انہوں نے, جو انہوں نے کہا کہ ہم باجوہ صاحب الٹ جائے گا نظام, گڑبڑ نہ ہون دیو. شاہ جی, اس سے ہمارا جو کب چھٹکارا اس نظام سے ہوگا؟ ہاں, اس نظام سے چھٹکارا آپ کا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں اس میں نا ایک نئی وہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر کسی یعنی اس کو نان سیریسنس کے, آپ کے خیال میں یہ واقعی گلیلوں سے پولیس ڈر گئی یا رینجر؟ نو, it was all drama was being played by the both of the sides. Both of the sides were playing drama. One was proving that I am powerful, and the other side was proving that this gentleman is doing this. اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. نمبر 1, شاہ صاحب جو سیاستدان ہیں وہ تو سارے پاورفل ہیں, عوام تو ساری کی ساری پس گئی. اب سیاسی اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی پارٹی آ جائے, چلے ہمارا ملک تو چلے نا. عوام تو ساری کی ساری جو مہنگائی میں کوئی کہاں پہ ویسے مسائل کا شکار ہے, ملک شکار ہے, تو یہ کیسے سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی ملک ہمارا تاکہ آگے نکلے؟ یہ کسی بات پہ تو ہم اکٹھے ہو نہیں رہے. جی یہ ہوں گے, یہ بھی ہوگا. اب اس نے کہا نا میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا. یہ آج پھر 2000 آدمی لے کے ہائی کورٹ گیا, ابھی نہیں ہوا. دے ول ناٹ ٹاک ٹو ہم انٹل یہ جب تک لیول پر نہیں آئے گا. آئے گا یہ, اس کا بابا آدم بھی آئے گا, آپ بے فکر رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بیٹا 4 مہینے کا پروسیس ہے الیکشن کا. کسی انٹرم گورنمنٹ کے حوالے وفاق کو کیا جانا اس وقت ممکن نہیں ہے. آپ ود ان ویک ڈیفالٹ کر جائیں گے, آپ کی تباہی نکل جائے گی. لہٰذا جو ادارے ہیں متعلقہ اور جو گورنمنٹ ہے اور جو یہ 13 جماعتیں جن کو آپ 13 جماعتیں کہہ رہے ہیں, یہ 3 جماعتیں جو ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں. کچھ نہیں ہوگا. یہ الیکشن آپ دیکھ لیجئے گا, کراچی سے رزلٹ آئے گا. کراچی کا آپ نے بلدیاتی انتخاب کا رزلٹ دیکھا نا, یہ ایکچوئل صورتحال ہے گراؤنڈ پر. آپ کیا سمجھتے ہیں ویاڑی سے کتنی سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی جیتے گی؟ بھائی صاحب پی ٹی آئی زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سیٹیں نکالیں گے. ویاڑی کے ضلع میں سب سے مضبوط جو آپ کا وہ ہے وہ سیٹیں آپ کی ان چودھری صاحبان کی ہیں, ورنہ تو آپ فارغ ہیں. مجھے آپ بتائیں, آپ زاہد الطانی سے مجھے جیت کے دکھانا, ٹھیک ہے؟
بہت ساری صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. دیکھیں یہ رزلٹ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلی تو بات یہ جو آپ پیپلز پارٹی کو ہم کسی کھاتے میں نہیں نہ لکھتے, آپ دیکھ لینا پارٹی ایک ریمارکیبل پوزیشن میں نکلے گی پنجاب میں, اور ریمارکیبل ناٹ وننگ, ریمارکیبل نمبر 1. دی ادروائز تھنگ از یہ رزلٹ تقریباً ایسا ہوگا جیسا کراچی کی بلدیہ کا آیا ہے. اب بلدیہ کی پوزیشن پتہ ہے کیا؟ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم میئر جو ہے پیپلز پارٹی کا بنانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, میری بات کو آپ سمجھیں, یہ بھائی صاحب شیخ صاحب ایسا رزلٹ ہونا ہے, آپ فکر نہ کریں, ملک کہیں نہیں جا رہا. ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نیا معاملہ خراب ہوا ہے اس کو سناب کیا جائے, اور یہ بھی بیٹھے اور باقی بھی بیٹھے اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ملک صرف اور صرف آئین کے تحت چلے گا. یہ ایک تو چیف جسٹسز کے جو لا یعنی اختیارات ہیں اوور دا پارلیمنٹ, یہ ختم اوور دا پارلیمنٹ, ویسے رہے ان کے پاس اوور دا پارلیمنٹ, یہ ختم ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے معاملے میں. دے شوڈ ناٹ انٹرپٹ نمبر 1, کیونکہ اصل دلال یہ ہیں. فوج نے جب بھی قبضہ کیا ہے پروٹیکشن کس نے دی ہے؟ سپریم کورٹ نے, عدالتوں نے. پھانسی کس نے دی بھٹو کو؟ ہائی کورٹ نے. کس نے نواز شریف کے کیس کو ڈیلی چلایا؟ اور وہ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے اس کو ضمانت دینے کے لیے ڈیلی چلایا جائے اور اس کے دوسرے کیسز کو چلایا نہ جائے, اور اس کے کیسز کو ڈیلی؟ اور یہ انصاف تھا کہ ایک وقوع جو ہے کراچی کا ہے, آپ ان کو کہیں کہ جناب نہیں آپ کا تو یہاں کیس چلائیں گے ہم پنڈی میں. آپ کیا میسیج دے رہے ہیں سندھیوں کو؟ آپ چلائیں نا اس کا لے جا کر سندھ میں دیکھتا ہوں آپ کو 3 دن یہ کاٹ جائے سندھ کی جیل میں تو آپ مجھے پکڑ لینا. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب ان کو چاہیے پہلے یہ ججوں کو, دوسرے نمبر پر جو درستگی ہے وہ آپ کی جو قوم ہے, قوم جرنلسٹ ان کی. کیونکہ دیکھیں جرنلسٹ جو ہے کسی بھی معاشرے کا, سوسائٹی کا, جب وہ بے ایمان ہو جائے گا, جب وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک کر لے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ایک جرنلسٹ کو فیئر انف ہونا چاہیے. جب فیئر انف جرنلسٹ ہوگا, جب ججوں کو اتنا ہی اختیارات ختم کر دیے جائیں گے, فوج کا باپ بھی مداخلت نہیں کر سکے گا. فوج کین ناٹ ڈو. ٹھیک ہے, تو اس دن استحکام ہوگا. جی ناظرین, شاہ صاحب سے جو ہے وہ بات کچھ لمبی ہو گئی, تو ان سے پھر کس دن یہ انٹرویو رکھیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے. سیاسی بصارت میں نے آپ کو کہا تھا بہت زیادہ رکھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ صدر زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے, پیپلز پارٹی کے بہت بڑے جالے رہے ہیں. ان سے پھر کسی دن جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ کامران فیصل کو KFTV اردو کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو جی.